تو دجال کے بارے میں تو ہم لوگ کئی بار سنے ہیں، کئی بار ذکر آیا ہے دجال کا۔ آج بس میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ دجال کے بارے میں جو ہے نا، کتابوں میں جہاں پر بھی لکھا ہے تو یہی لکھا ہے کہ دجال نکلے گا، دجال کا خروج ہوگا، دجال آئے گا، کتابوں میں یہی لکھا ہے۔ دجال پیدا ہوگا کہیں نہیں لکھا ہے، دجال نکلے گا، دجال کا خروج ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال نکلے گا کا مطلب یہ ہے کہ دجال ابھی بھی دنیا میں ہے، کہیں روپوش ہے، کہیں چھپا ہے، اور قیامت سے پہلے جب اس کے نکلنے کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کی اجازت دے گا۔ اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، دجال کسی جگہ پر قید ہے۔ وہ کون سی جگہ پر قید ہے، کس نے ان کو دیکھا، کیسے دیکھا، آج یہ بات آپ سن لیجئے، بڑی تاریخی بات ہے۔ یہ دجال کے بارے میں معلومات کئی بار ذکر آیا، کب نکلے گا، کیسے نکلے گا، اور جب نکلے گا تو کیا کیا تباہی مچائے گا، اس پر کئی بار باتیں ہوئی ہیں۔ آج آپ یہ بہت دلچسپ معلومات یہ لے لیجئے کہ دجال اس وقت کہاں پر ہے اور کس حالت میں ہے، کس کنڈیشن میں ہے۔ یہ بہت مطلب ایک طریقے کی یونیک معلومات میں سے ہیں۔ یہ آپ سنیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ نے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھ کر ممبر پر تشریف لائے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ اچانک ایسا ہوا کہ نماز آپ پڑھ رہے تھے، اور جب نماز پڑھ لی، آپ نماز سے فارغ ہو کر جب ممبر پہ تشریف لائے نا تو مسکرانے لگے۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ہر ایک آدمی اپنی نماز کی جگہ پر رہے۔ آپ نماز ختم ہوئے تو جیسے یہ ممبر ہے، یہ نماز کی جگہ ہے، اٹھے اور سیدھے ممبر پہ بیٹھ گئے۔ لوگوں سے فرمایا کہ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ پھر آقا نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے، کیوں تم سب کو اکٹھا کیا ہے، کیا تمہیں جمع ہے، تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ نے بولے کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، ہمیں کیا معلوم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا ہے۔ آقا نے فرمایا آج میں جو جمع کیا ہوں تو ڈرانے کے لیے یا کسی چیز پر ابھارنے کے لیے میں نے جمع نہیں کیا ہے، بلکہ اس لیے تمہیں جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک شخص تھا، اس کے بارے میں بتانے کے لیے۔ یہ تمیم داری کون تھا؟ ایک نام ہے یہ تمیم داری۔ آقا نے فرمایا تمیم داری ایک نصرانی آدمی تھا۔ نصرانی مطلب عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا نصرانی آدمی تھا۔ وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور مسلمان ہوا۔ تمیم داری حضور کے پاس آیا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور مسلمان ہوا، اور مسلمان ہو کر آقا فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو کر مجھ سے ایک حدیث بیان کی۔ وہ نصرانی نے حضور سے ایک حدیث بیان کی جو اس حدیث کے موافق ہے جو میں تم سے دجال کے بارے میں بیان کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ جو تمیم داری نے بتایا نا، ان کی بات دجال کے بارے میں میں جو بتاتا ہوں نا، وہ باتیں میچ کر رہی ہیں جو اس نے بتایا۔ تمیم داری نے، جو نصرانی تھا، اس نے بتایا۔ کیا بتایا اس نے بیان کیا کہ تمیم جو ہے سمندر کے جہاز میں 30 آدمیوں کے ساتھ سوار ہوا۔ تمیم داری صحابی رسول ہیں، بعد میں صحابی بن گئے تھے، صحابی رسول ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں 30 آدمیوں کے ساتھ ایک سمندر کے سفر میں گیا۔ جو سمندر کے سفر میں گیا تھا نا، تو کہتے ہیں کہ ایک قوم تھی جو لخم اور جذام کی قوم میں سے تھے، بس ان سے 1 مہینہ بھر سمندر کی لہریں کھیلتی رہیں۔ یعنی وہ جو سمندر میں 30 آدمیوں کے ساتھ گئے نا، ان کے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ، سمندر میں طوفان آ گیا۔ جب طوفان آیا تو لہریں اٹھتی ہیں، اور لہروں کی وجہ سے پھر وہ جو جہاز ہے نا، وہ کسی سمت اپنا سفر طے نہیں کر پاتا، سفر طے نہیں کر پا رہا تھا، وہ کہیں جا نہیں پا رہا تھا۔ بولے وہ لہروں سے ہماری کشتی کھیلتی رہی۔ پھر وہ لوگ سمندر میں ڈوبتے سورج کی طرف ایک جزیرے کے کنارے جا لگے۔ سورج جس طرف ڈوب رہا تھا اس طرف ایک جزیرہ، ایک ٹاپو میں ان کی کشتی جا کر لگی۔ جب سمندر میں طوفان آتا ہے نا تو آدمی خود کشتی کہیں نہیں لے جا پاتا، کشتی خود جاتی ہے کہیں پر۔ ملاح اس کا جو ہوتا ہے، کیپٹن جو ہوتا ہے، وہ لے جا نہیں پاتا، کشتی خود جاتی ہے۔ ہوا یوں ہی کہ ان کی کشتی ایک ٹاپو کی طرف جا کر لگی، وہ جزیرہ کی طرف لگی۔ وہ جزیرہ کدھر تھا؟ جدھر سورج ڈوب رہا تھا۔ جب وہ کنارے جا کر کے لگی کشتی، وہ جہاز سے
چھوٹی کشتی میں بیٹھے، بڑا جہاز تھا اس سے ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھے اور جزیرہ جو تھا، ٹاپو جو تھا، اس میں داخل ہوا۔ جزیرہ تو سمجھیے گا، ٹاپو جو ہوتا ہے سمندر کے بیچ تھوڑی سی سوکھی جگہ زمین دکھتی ہے جو سمندر کے بیچ، اس کو ٹاپو بولتے ہیں۔ ہندوستان میں کئی جگہ ٹاپوئیں ہیں اور ان ٹاپوؤں میں شہر آباد ہیں۔ دمن دیو بہت مشہور شہر ہے گجرات کا، جس میں جو ٹاپو میں ہے، پورے شہر کے چاروں طرف سمندر ہے اور بیچ میں منڈلا جیسی سائز کا شہر ہے۔ اب وہ اس طرح کی کئی جگہ آباد ہیں۔ تو وہ جب کشتی لگی نا تو وہ اپنی بڑی کشتی سے اتر کر ایک چھوٹی کشتی کے ذریعے سے وہ ٹاپو میں اس جزیرے میں گئے۔ جب وہ جزیرے میں گئے نا تو وہاں ان کو ایک جانور ملا۔ جزیرے میں جب گئے تو جانور ملا۔ وہ جانور بھاری دم، یعنی بھاری بھرکم، بہت بالوں والا، کہ اس کا اگلا پچھلا حصہ بالوں کی وجہ سے معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اتنے بال اس کے بدن میں اور اتنے لٹکے ہوئے بال کہ سر کس طرف ہے، آگے کا حصہ کس طرف ہے، پیچھے کا حصہ کس طرف ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اے کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ یہ جو لوگ وہاں گئے تھے انہوں نے اس جانور کو کہا اے کمبخت، تو ہے کیا چیز؟ جانور دکھ رہا لیکن بال ایسے ایسے ہیں۔ اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ وہ جانور بات کر رہا تھا، کہنے لگا میں جاسوس ہوں۔ اچھا، یہ ساری باتیں تمیم داری حضور کو آ کے بتا رہے تھے اور حضور صحابہ کو بیان کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، اس جانور نے کہا میں جاسوس ہوں۔ ان لوگوں نے کہا جاسوس کیا؟ اس نے کہا کہ اس مرد کے پاس چلو جو دیر میں ہے۔ اس جانور نے کہا کہ میں جاسوس ہوں اور تم لوگ چلو، سامنے ایک جگہ ہے دیر، وہاں پر ایک آدمی ہے، وہاں چلو، کہ وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے، تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہے، چلو ان کے پاس۔ تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب اس نے مرد کا نام لیا، آدمی کا نام لیا، تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں شیطان نہ ہو۔ تمیم نے کہا کہ پھر ہم دوڑتے ہوئے، یعنی جلدی اس کی بتائی ہوئی جگہ پہ داخل ہوئے۔ جب وہاں گئے تو دیکھا تو وہاں ایک بڑے لمبے قد کا آدمی ہے۔ جب اندر گئے تو دیکھا لمبی ہائٹ کا ایک آدمی اندر ہے، وہ جزیرے میں تنہا آدمی ہے، اکیلا، مطلب وہ بھی ہائٹ بہت لمبی ہے۔ ہم نے اتنا بڑا آدمی اور ایسا سخت جکڑا ہوا بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آدمی بھی تھا اور زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اتنا لمبا چوڑا اور اتنا جکڑا ہوا آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ان کے جو دونوں ہاتھ تھے نا وہ بندھے ہوئے تھے گردن کے ساتھ دونوں بندھے ہوئے تھے، اور دونوں زانوں سے ٹکنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ جانگ کو ٹخنوں کے ساتھ لوہے سے باندھ دیا گیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں، وہ حضرت تمیم داری کہتے ہیں، ہم نے کہا اے کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ پہلے تو وہ جانور ملا بالوں والا، اب تو کیا؟ اتنا لمبا چوڑا، لمبے بال اور یوں جکڑا ہوا، تو کیا چیز ہے؟ جب انہوں نے کہا نا کہ تم اے کمبخت تو کیا چیز ہے، تو اس نے کہا، وہ جو لمبا چوڑا آدمی تھا اس نے کہا تم میری خبر پر قابو پا گئے ہو، یعنی میرا حال تم کو اب معلوم ہو جائے گا، یعنی بتا دوں گا کہ میں کون ہوں۔ اس نے پوچھا، اپنا حال بتانے سے پہلے تمیم داری سے پوچھا تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، سمندر میں جہاز میں سوار ہوئے تھے، لیکن جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا، سمندر میں طوفان تھا، پھر 1 مہینے تک لہریں ہمارے کشتیوں کے ساتھ کھیلتی رہی، پھر ہم اس جزیرے میں آ لگے تو چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے، پس ہمیں ایک بھاری دم کا اور بہت بالوں والا جانور ملا، ہم اس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا پچھلا حصہ نہ پہچانتے تھے۔ ہم نے اس سے کہا کہ اے کمبخت تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا میں جاسوس ہوں، اور ہم نے کہا کہ جاسوس کیا؟ اس نے کہا اس مرد کے پاس چلو جو دیر میں ہے اور وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے، پس ہم تیری طرف دوڑتے ہوئے آئے اور ہم اس سے ڈرے کہ کہیں بھوت پریت اور جنات نہ ہو۔ پھر وہ جو مرد جکڑا ہوا تھا نا، اس مرد نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ جگہ کا نام لیا اس نے، نخلستان، بیسان کی نخلستان بولتے جہاں کھجوروں کا درخت ہوتا ہے، کہا اس جگہ کی مجھے خبر دو۔ تو یہ تمیم داری کہتے ہیں ہم نے کہا تو اس کا حال کیوں پوچھتا ہے؟ کھجوروں کے درختوں والی جگہ کے بارے میں تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ سمندر کے بیچ ٹاپو میں جکڑا ہوا ہے تمہیں کیا ان خبر سے لینا دینا؟ اس نے کہا میں اس نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ پھلتا ہے کہ نہیں۔ ہم نے اس سے کہا ہاں پھلتا ہے۔
اس نے کہا خبردار رہو عنقریب وہ نہیں پھلے گا۔ اس نے کہا مجھے تبرستان کے دریا کے بارے میں بتلاؤ۔ ہم نے کہا تو اس دریا کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ وہ بولا کہ اس میں پانی ہے۔ لوگوں نے کہا اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا البتہ اس کا پانی عنقریب ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں خبر دو۔ لوگوں نے کہا اس کا کیا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا چشمے میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے امیین کے پیغمبر کے بارے میں خبر دو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ سوال پوچھتے پوچھتے آخری میں پوچھا کہ امیین کے جو پیغمبر ہیں اللہ کے آخری نبی ان کے بارے میں بتاؤ کیا کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا، تمیم داری نے کہا کہ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکلے ہیں اور مدینہ میں گئے ہیں، یعنی حضور مدینہ ہجرت کر چکے تھے، کہ وہ مکہ سے نکلے اور مدینہ گئے ہیں۔ آقا کے چرچے کہاں نہیں ہیں؟ سمندر کے بیچ ٹاپو میں زنجیر میں جکڑا ہوا شخص حضور کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا، حضرت تمیم داری نے کہا وہ مکہ سے نکلے تھے، مکہ میں پیدا ہوئے تھے، ابھی مدینے میں ہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ عرب کے لوگ ان سے لڑے؟ ہم نے کہا ہاں عرب کے لوگ ان سے لڑے۔ تو پھر اس نے کہا کہ انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا وہ اپنے آس پاس کے عربوں پر غالب ہوئے، یعنی وہ نبی جو ہیں وہ غالب ہوئے، ان کی جیت ہوئی اور عرب کے لوگوں نے ان کی فرما برداری کی۔ پھر اس نے کہا یہ بات ہو چکی؟ ہم نے کہا ہو چکی۔ اس نے کہا خبردار رہو یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے کہ پیغمبر کے تابعدار ہوں۔ اس نے پیغام دیا کہ سنو وہ پیغمبر ہیں، ان کی تابعداری ان کی بات مان لینا بہتری میں، اور البتہ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں۔ اب اس نے کہا اب میں اپنا حال بتاتا ہوں میں کون ہوں، تم سے تو خبریں پوچھ لی دنیا کی، اب سنو میں کون ہوں۔ وہ کہتے میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں دجال ہوں۔ اس نے کہا کہ میں مسیح دجال ہوں اور وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی پس میں نکلوں گا اور سیر کروں گا اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں 40 رات کے اندر نہ جاؤں سوائے مکہ اور مدینہ کے، وہاں جانا مجھ پر حرام ہے یعنی منع ہے۔ فرمایا اس دجال نے کہا کہ 40 رات کے اندر مکہ اور مدینہ کے علاوہ ساری زمین پر گھوم لوں گا، مکہ مدینہ نہیں جا پاؤں گا، اور جب میں ان دونوں بستیوں میں سے کسی کے اندر جانا چاہوں گا تو میرے آگے ایک فرشتہ بڑھ آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، مجھے وہ وہاں جانے سے روکے گا، اور البتہ اس کے ہر ایک ناکہ پر مدینہ اور مکہ کے ہر راستے پر فرشتے ہوں گے جو اس شہروں کی چوکیداری کریں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چھڑی ممبر پر مار کر، یہ سارا حضور بیان کر رہے تھے نا، تو حضور نے اپنی چھڑی ممبر پر مار کر فرمایا طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے۔ مدینے کی بات حضور نے کہا، یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ خبردار رہو بھلا میں تم کو اس حال کی خبر دے نہیں چکا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا ہاں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات اچھی لگی جو اس چیز کے موافق ہوئی جو میں نے تم لوگوں سے دجال اور مدینہ اور مکہ کے حال سے فرما دیا تھا۔ خبردار رہو کہ دجال ملک شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق یعنی پورب کی طرف ہے، پورب کی طرف ہے، مشرق کی طرف بحر ہند ہے۔ شاید دجال بحر ہند کی کسی جزیرہ میں ہو۔ جزیروں میں، سمندروں میں اگر آپ مشرق کی طرف دیکھیں نا تو بحر ہند جو ہمارے یہاں جو ہندوستان سے جو سمندر لگا ہوا ہے اسی کو بحر ہند کہتے ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بحر ہند کے ہی کسی ٹاپو میں، کسی جنگل والے ٹاپو میں وہ قید رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے مشرق یعنی پورب کی طرف اشارہ کیا، اور سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ سے یاد رکھی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعۃ میں یہ حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث پاک واضح کرتی ہے کہ دجال اس وقت بھی ہے، کہاں ہے، کس کنڈیشن میں ہے، یہ سارا کچھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتا دیا۔ اور اچھا تمیم داری جس نے دجال سے ملاقات کیا تھا نا، اس نے حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کر کے مسلمان بھی ہوئے اور حضور کے صحابی ہونے کا شرف بھی الحمدللہ حاصل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے۔